بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول دل عدل بدل، رائٹر شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 4۔ ٹاؤن شپ سے واپسی پر رات نانی میرے کمرے میں آئیں۔ وہ میرے زخموں پر مرہم لگانا چاہتی تھیں۔ اب نانی کو کوئی بتائے زخم تو پہلے ہی ایک افسرہ نے بھر دیے ہیں۔ مہروز بیٹا، میں نے تمہاری خالہ کو بہت سمجھایا تھا کہ مہروز بڑا اچھا لڑکا ہے۔ وہ بھی کیا کرتی، طلعت اور ثانیہ کو وہ لڑکا بہت پسند تھا۔ نانی کی یہ بات سن کر مجھے 4 سے 40 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ ثانیہ کو؟ ہاں، طلعت کے کزن کا بیٹا ہے، پراپرٹی ڈیلر ہے۔ ثانیہ اسے پسند بھی کرتی تھی۔ ثانیہ کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑا۔ طلعت نے ثانیہ سے پوچھا، اس نے فوراً ہی اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ کسی کا محبت بن مانگے ہی مل جاتی ہے اور کوئی مانگ کر بھی خالی ہاتھ ہی رہتا ہے، میں نے بڑے شاعرانہ انداز میں نانی سے کہا تھا۔ اس دور میں موبائل عام نہیں تھا، البتہ پی ٹی سی ایل کے نمبر کا سہارا ضرور تھا، جو بسمہ کے گھر میں پہلے سے موجود تھا۔ مجھے یہ سہولت بھی میسر نہیں تھی۔ تایا جی اور نبیل کے گھر پر ٹیلی فون تو تھا، مگر لکڑی کے باکس میں بند، جس پر ایک تالا ہمیشہ پڑا رہتا۔ نبیل کے گھر جو ٹیلی فون تھا، اس فون کی چابی نبیل کے ابو کے کھیسے میں ہوتی تھی۔ تایا کے گھر میں جو فون تھا، اس کی چابی تائی کے پراندے کے ساتھ بندھی ہوتی تھی۔ وہاں سے فون کرنا ایسے ہی تھا جیسے کہ بھوکے شیر کے منہ سے گوشت ٹکڑا نکال کر لانا ہو، اس لیے مجبوراً پی سی او ہی سے کال کرنی پڑتی۔ پی سی او والے بھی بڑے ظالم تھے، عاشقوں سے تو ڈبل پیسے لیتے۔ ایک تو کان لگا کر عاشقوں کی باتیں سنتے اور دھیما دھیما مسکراتے رہتے۔ پیسوں کی بات آتی تو فوراً ہی آنکھیں ماتھے پر سجا لیتے۔ بسمہ کو فون کر کے میرا بال بال قرضے میں ڈوب گیا تھا۔ نبیل اور عارفہ سے کئی ہزار روپے میں قرض لے چکا تھا۔ ان دونوں سے ادھار لیتا اور سیدھا پی سی او کی راہ پکڑتا۔ پہلے ماسی فون اٹھاتی، میں کوئی جواب نہ دیتا۔ ماسی جانتے ہوئے پوچھتے ہوئے بھی گھٹنی بن جاتی اور زور سے رونگ نمبر کا نعرہ لگا دیتی۔ یہ بسمہ کے لیے سگنل ہوتا۔ ماسی کے گھر میں بہو بھی تھی، جس سے ماسی مختار رہتی تھیں۔ ماسی اور نانی کو میری اور بسمہ کی پروان چڑھتی ہوئی محبت کی پوری خبر تھی۔ ماسی بھی چاہتی تھیں کہ میرا اور بسمہ کا رشتہ ہو جائے۔ میں بسمہ کو دیکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، پھر بھی آنکھوں کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ کئی بار تو میں گوال منڈی سے سائیکل پر سویرے ہی سویرے ٹاؤن شپ کالج روڈ پر واقع بسمہ کے کالج کے باہر اس سے ملنے کے لیے گیا۔ ملاقات تو نہ ہو پاتی، صرف اسے دیکھ ہی پاتا۔ بسمہ کے تایا کی بیٹی سندس اور اس کے محلے کی 2 لڑکیاں اس کے ساتھ پڑھتی تھیں، جو سب مجھے اچھی طرح سے جانتی تھیں۔ 6 آنکھوں سے بجھتے بجھاتے میں اور بسمہ صرف آنکھیں 4 ہی کر سکتے تھے۔ وہ جیسے ہی ہو جاتی، میں اپنی سائیکل پکڑتا اور ریلوے روڈ پر واقع اپنے ٹیکنیکل کالج کی طرف گولی کی رفتار سے لوٹتا۔ بسمہ سے آنکھیں 4 کرنے کے چکر میں میری تعلیم رفو چکر ہو رہی تھی۔ اکثر مجھے لیٹ ہونے کی وجہ سے کلاس میں داخلے سے روک دیا جاتا۔ اللہ بھلا کرے بسمہ کے تایا کی بیٹی سندس کا، جس نے میری تعلیم کا حرج نہیں ہونے دیا اور یہ بات جا کے ماسی آسیہ کے کان میں ڈال دی۔ اگلے دن جیسے ہی میں نے ماسی کے گھر فون کیا، ماسی نے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ ماسی کی آواز سن کر بھی میں نے خاموش ہی رہا۔ ماسی کی دوسری طرف سے سرگوشی کے انداز میں دوبارہ آواز آئی، مہروز بیٹا، تم بسمہ کے کالج مت آیا کرو۔ ماسی نے صرف اتنا ہی کہا اور فٹ سے فون بند کر دیا۔ ماسی کی بات میرے لیے حکم سے بڑھ کر تھی، کیوں نہ ہوتی، ایک تو وہ ماسی تھیں اور دوسری بسمہ کی ماں۔ میں نے بسمہ کے کالج جانا بند کر دیا۔ پھر ایک دن ماسی نے فون پر دوسرا فرمان بھی سنا دیا کہ آئندہ صرف تم اتوار والے دن صبح 9 سے 12 بجے کے درمیان بسمہ کو کال کر سکتے ہو۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کے ماسی کا یہ حکم بھی مان لیا۔ بسمہ سے ملاقات کے لیے نہ جانے مجھے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے۔ کسی کی شادی کا کارڈ، کوئی سامان، کسی کو ٹاؤن شپ لے جانا ہو، مہروز صاحب 24/7 ہر وقت میسر تھے۔ جن دنوں میرا بسمہ سے آنکھ مٹکا چل رہا تھا، اسی دوران ایک دن میں چھت پر اپنے کبوتروں کو دانہ ڈال رہا تھا۔ لو مٹھائی کھاؤ۔ میں پلٹا۔ نبیل میرے پیچھے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ تھی۔ تم آج دکان پر نہیں گئے؟ میں نے برفی کی ایک ڈلی پلیٹ میں سے اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ آج علی کی منگنی تھی۔ اچھا، کہاں کی ہے؟ گجرانوالہ میں، لڑکے کی دودھ دہی کی دکان ہے۔ بھابھی سگرا خلیل بھائی آئے تھے منگنی پر؟ میں نے پوچھا۔ نبیل نے جواب دیا، ابا جی نے منایا تھا، میں ان کی خاندانی اختلافات سے واقف تھا، اس لیے مزید بات نہیں کی۔ خلیل بھائی اپنے سالے ظفر سے علی کا رشتہ کروانا چاہتے تھے، جس کے حق میں نبیل نہیں تھا۔
ہم دونوں ہی مٹھائی کھاتے ہوئے کچھ سوچنے لگے۔ تم نے لڑکے کے بارے میں نہیں پوچھا۔ میں مٹھائی کھاتے ہوئے چونک پڑا۔ تم نے رشتہ کیا ہے تو اچھا ہی ہوگا۔ علی کو گرجوں کے گھر نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ نبیل کی بات سن کر میں مسکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا میں نے دیکھا ایک پلیٹ علی بھی اٹھائے ہوئے چھت پر آئی اور آتے ہی نبیل کو پیغام دے دیا۔ ابا جی بلا رہے ہیں بھائی۔ نبیل جلدی سے نیچے چلا گیا۔ مبارک ہو علی۔ مبارک کس بات کی؟ علی نے تلخی سے پوچھا۔ تمہاری منگنی ہوئی ہے۔ شادی نہیں ہوگی جی۔ علی نے شکایتی نظر سے مجھے دیکھا اور یہ بول کر ہمارے گھر کی سیڑھیاں اتر گئی۔ علی دکھنے میں حسین تھی۔ وہ ہمیشہ بڑی سی چادر میں لپٹی رہتی۔ میٹرک تک وہ ہمیشہ کلاس میں فرسٹ ہی آئی، مگر اس نے کالج میں ایڈمیشن نہیں لیا۔ نہ میں نے کبھی نبیل سے پوچھا، نہ ہی اس نے بتایا۔ علی کو میں نے کبھی بھی ننگے سر نہیں دیکھا تھا۔ میرا ماننا ہے پردہ عورت کی خوبصورتی کو چھپاتا نہیں بلکہ بڑھاتا ہے۔ عورت جس قدر کپڑوں میں لپٹی ہوگی وہ اس قدر ہی پرکشش نظر آئے گی۔ ایسا ہی کچھ معاملہ علی کے ساتھ بھی تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی رہتی یا پھر گھر کے کاموں میں مصروف ایک دم شانت گمسم۔ اس دن میں اس کا جواب سن کر حیران رہ گیا تھا۔ میں کچھ دیر علی کے جملے پر غور کرتا رہا، پھر دانے والی پلیٹ اٹھا کر کبوتروں کو دانہ ڈالنے لگا۔ عائشہ، تم بھی مہروز کی منگنی کر دو۔ میں نے یہ سنا تو میرے دل نے پھدکنا شروع کر دیا۔ ماں جی، کہاں کر دوں منگنی؟ امی نے نانی کی بات کو ہلکے میں لیا تھا۔ نانی نے میری طرف دیکھا اور پوچھنے لگی، مہروز، بسمہ سے کر دیں تمہاری منگنی؟ اس سے پہلے میں کچھ کہتا امی جلدی سے بول پڑی، امی جی، بھائی رشید کے سامنے یہ مت کہہ دیجیے گا۔ باجی جو کبھی کبھی ہم سے مل لیتی ہیں، رشید بھائی اس پر بھی پابندی لگا دیں گے۔ جانتی ہو، رشید کو بھی اور اس کے باپ کو بھی۔ وہ کون ہوتا ہے پابندی لگانے والا؟ تم اپنی بات کرو، تمہیں لڑکی پسند ہے یا نہیں؟ نانی کی بات کرتا ہوں امی نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ آپ کی مرضی، میں نے انجان بنتے خشک سے انداز میں کہا تھا۔ ماں جی، میں مہروز کے ابو سے پوچھ لوں؟ امی نے نانی کو ٹالنے کی کوشش کی۔ میں پوچھ چکی ہوں، اسے کوئی اعتراض نہیں، نانی نے فرش سے کہہ دیا۔ امی نے حیرت سے نانی کی طرف دیکھا، آخر وہ میری ماں کی ماں تھی۔ کہا نا، پوچھ چکی ہوں۔ امی نے نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی مگر نانی کو کہہ نہ سکی۔ نانی پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، مہروز، تم نبیل سے موٹر سائیکل لے آؤ اور آج ہی مجھے ٹاؤن شپ چھوڑ آؤ۔ جیسے ہی کوئی مناسب وقت ملے گا میں رشید اور آسیہ سے بات کرتی ہوں۔ میں پوری تیاری کے ساتھ نانی کو لے کر ٹاؤن شپ پہنچا۔ خالو رشید طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے گھر پر ہی تھے۔ خالو کی طبیعت تو کچھ بہتر ہو چکی تھی، ان کو گھر پر دیکھ کر میری طبیعت ضرور خراب ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی خالو نے مجھے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ میں تو صرف بسمہ کے ہاتھ اور پاؤں ہی دیکھ سکا۔ خالو کی موجودگی میں بسمہ کے گھر رکنا فضول تھا۔ اس سے پہلے کہ خالو مجھے خود واپس جانے کے لیے کہتے، میں نے عزت سے اٹھنا ہی بہتر سمجھا۔